پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمات میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ان مقدمات میں جن افراد پر مذہب کی توہین کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کی اکثریت خود مسلمان ہوتی ہے، یہاں تک کہ اب دین کے لیے کام کرنے والے مذہبی اسکالرز بھی ان الزامات سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ متعدد علماء اور مذہبی شخصیات پر توہین مذہب یا توہین آمیز کلمات کہنے کے الزامات لگ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی وضاحت پیش کرنے اور بعض اوقات معافی جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اسی تناظر میں گزشتہ سال ایک مختلف نوعیت کا مقدمہ بھی سامنے آیا جس نے ملک بھر میں توہین مذہب کے قوانین کے ممکنہ غلط استعمال پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ گزشتہ سال اگست میں دین کے لیے کام کرنے والے معروف اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت گرفتار کر لیا گیا، جس میں موت کی سزا ہو سکتی ہے، ضمانت ملنا ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ گرفتاری اس الزام کی بنیاد پر عمل میں آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک دوسرے مذہب سے منسوب ایک گستاخانہ نظریے کو دہرایا تھا۔ اس معاملے کے بعد یہ اہم سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا کسی اور کے کہے گئے گستاخانہ الفاظ یا نظریات کو محض نقل کرنا یا بیان کرنا بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہمارے اکتوبر کے پروگرام میں ہم نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالرز اور علماء دین کی رائے بھی اپنے پروگرام میں بتائی تھی، جن میں معروف عالم دین مفتی طارق مسعود، مولانا امین شہیدی، مفتی فضل ہمدرد، اسلامی اسکالر جاوید احمد غامدی، جامعہ بنوریہ کے محتمم اور مرحوم مفتی نعیم کے صاحبزادے ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم، علامہ سید جواد نقوی، معروف عالم دین اور مولانا زاہد الراشدی کے صاحبزادے مولانا عمار خان ناصر اور معروف عالم دین مرحوم مولانا اسحاق کے شاگرد مفتی کاشف علی شامل تھے۔ اور ان تمام علماء نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ کسی دوسرے شخص کے گستاخانہ کلمات یا نظریات کو محض نقل کرنا توہین مذہب کے زمرے میں نہیں آتا، نہ ہی اس پر توہین مذہب کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ علماء کے مطابق کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف اس بنیاد پر کسی شخص کو گستاخ قرار دے دے۔ لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت منظور کر لی اور وہ 5 دسمبر کو تقریباً 103 دن جیل میں گزارنے کے بعد رہا ہو گئے۔ رہائی کے بعد ایک انٹرویو میں خود انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا کہ وہ اس نوعیت کے مقدمات کے حقیق نہیں ہیں۔ ان کے مطابق اڈیالہ جیل میں ان جیسے کئی دیگر ملزمان بھی موجود تھے جو اسی طرح کے الزامات کے تحت سزائیں کاٹ رہے تھے، کچھ کو سزا ہو چکی تھی تو متعدد الزام کے بعد گرفتار ہوئے اور ضمانت تک نہ ملی۔ اس قسم کے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خود آج موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر 295C ایک بہت ہی خطرناک FIR ہے اور ایک آئی تھنک آپ پہلے ہی اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر جن کے خلاف یہ FIR ہوئی، اور یہ جب FIR ہو جائے تو پولیس کے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے، انتظامیہ کے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے، جج الگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو 103 دن بہرحال گزارنے پڑے۔ آپ پہلے اس پر اپنے تاثرات دیجیے گا، اس کے بعد میں آپ نے جو بہت ہی اہم باتیں کی ہیں ان پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ شکریہ شاہزیب بھائی، بلکہ انجینئر شاہزیب بھائی، میں امید کروں گا کہ آج آپ سوالات کی چوٹ لگائیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مل کے وہ ساری دیواریں گراؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاہزیب بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، کذالک ننجی المؤمنین، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے۔ میں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں کو حرز جاں بنایا اپنی جیل کی تنہائیوں میں، اور دعاؤں میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر یہ چیز مانگی کہ نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ جتنے لوگ یہاں پہ بے گناہ قید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ اور پھر باہر آپ جیسے لوگوں نے آواز اٹھائی، لوگوں نے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 103 دن کے بعد اس تکلیف سے نجات دی۔ اس پہ میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے اندر یہ نیت کی تھی کہ میں باہر جا کے مظلومین کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ آواز بلند کروں گا، اور اسی سلسلہ میں آج آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں۔ اور مجھے بتائیں گا انجینئر صاحب کہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ بہت حیران کن ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ ایک پادری صاحب تھے، 72 برس ان کی عمر تھی، 13.5 سال سے قید تھے، اور وہ جس جج نے ان کو سزا دی، اس جج نے سزا دینے کے بعد ان سے آ کے معافی تک مانگی تھی، اور جب رہا ہوئے تو رہا ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئے۔ یہ تفصیلات بتائیے گا۔ جی، ظفر بھٹی صاحب جو ایکس ایک منسٹر ہیں مائنورٹیز کے، شہباز بھٹی صاحب، جن کو 2011 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، یہ ان کے بڑے بھائی تھے ظفر بھٹی صاحب۔ اور جب میں وہاں پہنچا، جمعرات کا دن تھا، 18 ستمبر 2025،
تو مجھے ریسیو کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے. 3 جو چکیاں تھیں ان میں ایک چکی مجھے الاٹ ہوئی, ایک جو ہے پروفیسر صاحب تھے وہ 8.5 سال سے وہاں پہ تھے, اور ان کو آلموسٹ 13.5 سال ہو چکے تھے وہاں پر, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ریسیو کیا. میرا حلیہ دیکھ کے وہ سمجھے یہ شاید کوئی اسٹانچ قسم کا کوئی مذہبی رہنما ہوگا. تو چونکہ وہ 2012 میں جولائی میں اندر جا چکے تھے, اس لیے سوشل میڈیا کی فیم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ نہیں جانتے تھے مجھے. تھوڑی دیر بعد کچھ اور بشپ ان کو ملنے کے لیے آئے. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ اپنی اس جگہ سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا سر آپ تو ہمارے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. انہوں نے پھر بھٹی صاحب کو بتایا کہ یہ کون ہے, اور اس کے بعد پھر میرے جو اخلاق تھے ان سے وہ متاثر ہوئے. الحمدللہ میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ان کے پاس LED بھی لگی تھی, آپ کا پروگرام بھی دیکھتا تھا میں ریگولرلی, اور ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کی. تھوڑا کانفیڈنس جب بحال ہوا تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے. میں نے وہ فیصلہ پڑھا تو میں دنگ رہ گیا کہ اس فیصلے میں تو کہیں پر بھی یہ چیز موجود نہیں تھی کہ کوئی چیز ان پر ثابت ہوئی ہو, بلکہ ان کی کوئی ایک اسسٹنٹ تھی, ان کا بھی کوئی ٹیکسٹ تھا, وہ بھی ٹیلی گراف کا ٹیکسٹ, اس کی بھی تصویر کھینچی ہوئی. اس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا گیا. اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جو ان کے بھائی چھوٹے اسیسینیٹ ہوئے تھے شہباز بھٹی صاحب, ان پہ الزام تھا کہ وہ توہین مذہب کی دفعہ 295C کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد چونکہ یہ ان کی لاش لینے کے لیے امریکہ سے آئے تھے اور پھر کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ تھے, تو ان کو بھی اس طریقے سے اس میں پھنسایا گیا, اور الٹیمیٹلی ان کو 2017 میں آلموسٹ 5 سال ٹرائل چلنے کے بعد جو ہے وہ 25 سال کی سزا ہوئی. اور جب انہوں نے اپیل کے لیے اپنی آواز بلند کی تو دوبارہ سے سیشن کورٹ کی طرف مقدمہ آیا. انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو 25 سال کیوں دیے, ان کو تو آپ سزائے موت دیں, کیونکہ وفاقی شرعی عدالت نے تو 295C کی سزا کے بارے میں کہا ہے سزائے موت ہے. پھر انہیں سزائے موت ہوئی, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں 2017 کی در اور 2025 اکتوبر میں جا کے ان کی اپیل جو ہے منظور ہوئی اور ان کا ایکویٹل ہوا. اور اس میں واضح لکھا گیا کہ ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی, لیکن اس شخص کے 13.5 سال زندگی کے انہوں نے چھین لیے, اور یہ لانگسٹ بندہ ہے جو توہین مذہب میں پاکستان میں قید ہوا ہے. اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جج نے اپنی وائف کے سمیت آ کے اسی دن مجھ سے معافی مانگی تھی کہ مجھ پہ پبلک پریشر تھا, اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہ سزا دی, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو معاف بھی کر دیا. میں نے کہا جی آپ کا حوصلہ ہے, اور میں پوری مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ ہم مسلمانوں کے ملک کے اندر آپ جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کی توہین مذہب کی FIR کاٹی گئی اور ناحق کاٹی گئی. یقین کریں میری ان سے جب ڈسکشن ہوتی تھی ہمیشہ نبی الاسلام کا نام اتنے وہ رسپیکٹ سے لیتے تھے, حضور پاک کہہ کے وہ بات کرتے تھے. پنجابی بھی بولتے تھے, اردو بھی, چونکہ بیسیکلی پنجابی تھے, تو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکشن ہوتی تھی. قرآن پاک کے حوالے سے, انجیل کے حوالے سے ہماری لمبی ڈسکشنز ہوتی تھی. میں اپنا وقت زیادہ کوشش کرتا تھا ان کے ساتھ گزاروں. جب وہاں پہ صفائی کا دورہ ہوتا تھا بدھ والے دن اور جمعرات کو سپرنٹینڈنٹ نے آنا ہوتا تھا, تو میں ان کے ساتھ مل کے ان کا سارا سامان چکی سے باہر نکال کے تو باہر اوپن ایریا میں رکھتا تھا. یہ وہاں کا SOP ہے. تو میں بالکل ان کے خدمت گزار کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا, کیونکہ میرے والد کی عمر کے تھے آلموسٹ. اور ان کا ایکویٹل ہوا 5 اکتوبر 2025 کو, اور 2 اکتوبر 2025 کو, اور 5 اکتوبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے باہر نکل کے سب سے پہلے جن لوگوں کو فون کیا ان میں ان کی وائف بھی تھی, اور میں نے ان سے تعزیت کی ہے ان کی وائف سے. اور یقین کریں کہ یہ بات سناتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو رکھا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے ان کی وائف کے ساتھ بات کی کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر اسلام کے نام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, ان کے نام کے اوپر ایک کرسچن کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا گیا. صاحب, اور ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک کہ اتنا لمبا عرصہ وہ جیل میں رہے, اس کے بعد جیسے ہی ان کو رہائی ملی اور 3 دن بعد وہ فوت ہو گئے. ایک نابینا شخص, ایسے لوگ بھی توہین کے الزام میں آپ نے گرفتار دیکھے؟ جی, ہمارے جہلم کے بالکل قریب سرائے عالمگیر ہے, دریائے جہلم کو کراس کریں, وہاں کی ایک امریکن سیٹلڈ فیملی ہے جو یہاں پہ بھی رہتے ہیں. تو ان کا بچہ تھا, وہ پاگل ڈکلیئر ہوا ہوا ہے, باقاعدہ بورڈ بنا, انہوں نے ڈکلیئر کیا. کچھ عرصے کے لیے اس کو پاگل خانے میں لاہور جمع بھی کروایا انہوں نے, اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں پہ لے آئے. اب مجھے بتائیں, جس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کو لا کر یہاں پہ رکھنا, اس سے تو یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بھی اس طرح کے کلمات نکالے اور ملازمین میں سے ہی کوئی شخص اس پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے. اتنا خطرناک کھیل کھیلا گیا, اور امریکن سٹیزن ہے, اور وقتاً فوقتاً امریکن امبیسی کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. اسی طریقے سے ایک نابینا شخص, اس کے بارے میں آپ اگر اس کے وہ کیس کو اسٹڈی کریں تو اس کے پاس جو موبائل ریٹریو کیا ہے انہوں نے, وہ بٹنوں والا موبائل ہے,
اور اس پہ کیس یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر پوسٹ لگاتا تھا, اور موبائل جو وہ بٹنوں والا موبائل ہے جو ریٹریو کیا گیا. اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں بھی ایک بچی کو ایکویٹل ملا, انیکا عتیق کو, مئی 2020 میں اس پہ مقدمہ چلا. اس کی عمر اس وقت آلموسٹ 20 سال تھی, یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی. پب جی کھیلتے ہوئے کوئی کمنٹس کیے اس نے, اور وہ کمنٹس بھی بیسیکلی ایک لڑکے کے ساتھ دوستی تھی, اور اسی چکر میں اس لڑکے نے جب اس سے دوستی اس لڑکی نے کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے پھر توہین مذہب کا اس طرح الزام لگایا, اور 2022 میں اس کو سزائے موت ہوئی. اس کا ایکویٹل بھی 2025 میں چند دنوں کے بعد ہوا, جو ظفر بھٹی صاحب کے. اور دیکھیں اس بچی کے بھی زندگی کے 5 سال آلموسٹ انہوں نے 5.5 سال چھین لیے. میری خود بچی ہیں, مجھے بتائیں 20 سال کی بچی, ایک نوجوان بچی, ایک ایسے ڈیتھ سیل میں جس کا سائز 8x10 ہے, اس میں تقریباً اس کے ساتھ 8 اور عورتیں بھی ہیں. وہ بیچاری کس طرح وہاں وقت گزارتی ہوگی؟ کونے پہ ایک ٹوائلٹ جس کی ہائٹ بھی صرف 2 فٹ ہے, جہاں بیٹھتے ہوئے نظر آئے. پھر عورتوں کے ساتھ کئی ایک ایسے معاملات جڑے ہوئے ہیں کہ وہ مطلب یہاں کیمرے پہ بیان نہیں کیے جا سکتے. تو میرا تو دل پسیج گیا, اور ان کا جو فیصلہ ان کا یہ کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی ہے. اور اس طرح اس بندے کی زندگی کے آپ نے 5.5 سال چھین لیے. تو یہ ظفر بھٹی صاحب اور یہ جو انیکا عتیق تھی, ان دونوں کو ایکویٹل ملا ہے. یہ وہ نہیں کیس کے جس میں ضمانت ہوئی ہو, ان کو ایکویٹل ملا ہے ہائی کورٹ سے. انجینئر صاحب ظاہر جو آپ کیسز بتا رہے ہیں, اس میں جو انیکا عتیق صاحبہ کا کیس ہے, اس پر ہم نے اس تک رسائی حاصل کی, اور اس میں جج نے بالکل لکھا ہے کہ جو ان کے خلاف ایویڈنس تھی وہ نہ تو کنونسنگ تھی, نہ ہی ٹرسٹ وردی تھی, یعنی قابل بھروسہ ہی نہیں تھی ان کے خلاف جو شواہد پروسیکیوشن کی طرف سے دیے گئے. ہم نے دیگر جو کیسز ہیں ان کو بھی سرچ کرنے کی کوشش کی ہے, جو عدالتوں کی ویب سائٹس ہیں اس سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی, ہم نہیں کر پائے, مگر ہم جیسی تفصیلات ہمیں ملیں گی ہم نے اپنے رپورٹر سے بھی کہا ہے وہ تفصیلات بھی عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ جیسا مقدمہ ہوتا ہے تو جیل میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جیل جا کے محفوظ ہو گئے ہیں, جیل میں بھی ایک خطرہ پڑا رہتا ہے, جیل کے اسٹاف کے لیے مسئلہ, پھر کہ کوئی دوسرا قیدی کچھ نہ کر دے. یہ بتائیے 103 دن آپ کے کتنے مشکل تھے, اور دیگر قیدی جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر ہونا؟ ظاہر ہے مشکل وقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے تو چلیں ایک پروٹوکول مل گیا کہ میں 19 گریڈ سے ریٹائرڈ آفیسر تھا, تو مجھے انہوں نے الگ چکی میں رکھا, ورنہ یہ آلموسٹ 10/12 کی جو موت کی چکی ہوتی ہے, اس کے اندر آلموسٹ 8 سے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. صرف لیٹنے کی جگہ ملتی ہے, انگڑائی نہیں لے سکتے, وہ کروٹ نہیں بدل سکتے, اور رات کو اگر ٹوائلٹ میں جانا پڑے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور بعض اوقات پاؤں پڑ جاتا ہے. اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ. اور پھر توہین مذہب کا جو معاملہ ہے, اس میں تو مجھے ظفر بھٹی صاحب نے خود بتایا, وہ اس وقت کئی لوگوں کے ساتھ چکی میں قید تھے, تو ایک ملازم نے بڑے ہوشیاری کے ساتھ اندر پسٹل لے گیا تھا, اور اس نے فائر کیا. ایک فارنر یہاں پہ قید تھا توہین مذہب کی FIR میں, تو اس کے شولڈر پہ گولی لگی, اور اس کے بعد اس کے ساتھ تو ایک نیکی ہوگی کہ وہ بچ گیا اور اس کی بیل بھی ہوگی, اور پھر باہر کے ملک چلا گیا. لیکن اس کے بعد پھر SOP چینج ہوا. اب تو بہت وہاں پہ ایک سٹرکٹ قوانین ہے ڈیالہ کے اندر, کوئی بندہ اندر ایک چھری بھی نہیں لے کے جا سکتا. بڑے یعنی اہتمام کے ساتھ تلاشی والا معاملہ ہوتا ہے, اسلحہ لے کے جانا تو بڑی دور کی بات ہے. رہا یہ معاملہ کہ ایک دوسرے قیدی سے خطرہ, تو وہ خطرہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام قیدی توہین مذہب والے ایک جگہ پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. رہا باہر کا معاملہ, تو باہر سے کوئی اور بندہ نہیں آتا, اور وہاں پہ جو لوگ ڈیوٹی والے ہیں وہ بھی انہوں نے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر ٹالرنس موجود ہے. اور میں آپ کو کیمرے کی وساطت سے بتاؤں, میں پورا 1-2 گھنٹے کا پروگرام آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جیل کی پولیس بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس پولیس سے جس کو ہم جانتے ہیں. وہ جیل میں جو قیدی ہیں ان کے غم میں برابر کی شریک ہوتی ہے. ان کو بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے ایکویٹل کے اوپر جتنے کے قیدیوں کے گھر والوں کو ہوتی ہے. وہ ایک خاندان کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں, اور بڑا پازیٹیولی ان کا کردار ہوتا ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس والوں نے ان کی کافی تربیت کی ہے اس حوالے سے. لہٰذا اب حالات کافی حد تک بہتر ہیں الحمدللہ. ویسے مجھے یہ بتائے گا کہ جو کچھ کیسز آپ نے بتایا اس میں تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ پھنسایا گیا لوگوں کو. اب پاکستان میں حالیہ عرصے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور بہت سارے خاندان ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ٹریپ کیا گیا, اور وہ ٹریپ میں کیا جاتا ہے لوگوں کو کسی بھی طریقے سے, اور پھر وہ مقدمے میں وہ گرفتاری ہو جاتی ہے, اور سینکڑوں اب ایسے کیسز ہیں. یہ آپ نے وٹنس کیا, آپ کے علم میں آئی یہ بات وہاں؟ جی بالکل آئی. ہمیں تو بہت پہلے سے ان جو متاثرین کی فیملیز ہیں وہ رابطہ کر رہی تھی, لیکن میں نے کہا جب تک میں تحقیق نہیں کروں گا اس وقت تک اس پہ بات نہیں کروں گا. آپ یقین مانیں جب میں پہلے دن وہاں پہنچا 18 ستمبر 2025 کو, تو وہاں جتنے نوجوان قید تھے ظاہر مجھے جانتے تھے وہ ویڈیوز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یقین کریں وہ اتنے خوش ہوئے, انہوں نے لیٹرز بھجوائے مجھے اندر کے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے ہمارا مقدمہ پوری دنیا تک پہنچے, تو جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے ہم مسکینوں کی آواز بھی پہنچانی ہے. میں نے کہا مجھے تو ابھی پتہ نہیں کہ میں نے بھی باہر نکلنا ہے کہ نہیں.
پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ فائلز بھجوائی کہ ہمارے کیس کو آپ سٹڈی کریں, اور اس میں جو سرکاری ادارہ ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس پاکستان کا, باقاعدہ ان کی رپورٹ ہے, اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے کہ ہنی ٹریپ کے ذریعے اس طریقے سے بچوں کو پھنسایا گیا, توہین ان سے کروائی گئی. اصل میں مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ توہین کرواتے ہیں, اور یہ ایک پورا گینگ ہے. میں آپ کے اس چینل کی پالیسی کی وجہ سے ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا, لیکن وہ سب کو پتا ہے. آپ نے بھی کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی تھی اپنے پروگرام میں. جن لوگوں کو شوق ہے وہ شاہزیب بھائی کا, بلکہ انجینئر شاہزیب بھائی کا وہ پروگرام دیکھ لیں. یہ انجینئر میں ان کو چھیڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ واقعی انجینئر ہیں. الحمدللہ انجینئر جہاں بھی جاتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ پروگرام دیکھیں, اس میں وہ سارے لوگ دکھائے ہوئے ہیں کہ کون لوگ اس میں انوالو ہیں. تو میں نے باقاعدہ وہ رپورٹس پڑھی. پھر وقتاً فوقتاً کچھ لوگ دورے سے ایک دن پہلے جو صفائی ہوتی ہے سفیدی کے لیے لوگ آتے تھے, بچے مجھ سے ملتے تھے, کوئی کھانا دینے کے لیے آتا تھا تو وہ اپنی کوئی دردناک سٹوری بتا دیتا تھا, پھر میں چیزوں کو اسٹڈی کرتا تھا. پھر باہر نکل کے بھی میں نے کچھ چیزیں دیکھی, تو میں اسی رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ معاملات ہیں. اصل گستاخ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پھنسایا اس میں. اور ظاہر ہے کہ ایک ٹین ایجر بچہ اگر غلطی کی وجہ سے کسی ایک چیز میں پھنس گیا تو منظریہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انٹینشن اس کی گستاخی کی ہے تھی یا نہیں تھی. اور کئی لوگ ایسے ہیں جن سے باقاعدہ پھر ہمارے اداروں کے لوگوں نے جو آج سزا بھگت رہے ہیں, NCCIA کے کچھ آفیسرز جو معزول کر دیے گئے, انہوں نے 50 لاکھ رشوت بھی مانگی اس معاملے میں کہ ہم آپ کا کیس فارغ کرتے ہیں. اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے ایک مشہور جج جو تھے وہ ان کو زبردستی پھر استعفیٰ لے کے فارغ کیا گیا. لیکن افسوس ہے حکومت پہ کہ انہوں نے ان کو فارغ تو کر دیا, انہوں نے جو 400 کے قریب لوگ, جن میں سے 200 اڈیالہ میں تھے اور 200 آلموسٹ کوٹ لکھپت جیل کے اندر, وہ جو متاثرین ہیں ان کیا کون پرسان حال ہوگا. یہ پچھلے دنوں میں میرے جانے کے بعد آلموسٹ 47 بیلز ہوئی ہیں, اس سے پہلے ایک بیل بھی نہیں ہوئی. میرے جانے کی آپ برکت کہہ لیں, انورٹڈ کاماز میں ہماری دعائیں بھی تھیں. اور باقی لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر, جو دنیا میں اسلام میں کے اعتبار سے سنے جانے والا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے, جس کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, بار بار وہ اس نعرے کو ریپیٹ کرتا ہے, اس پہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے, تو پھر تو کسی بھی شخص پہ لگ سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ ججوں نے بھی ہمت دکھائی, اور اس میں سلوٹ کروں گا سب سے پہلے تو سردار اعجاز اسحاق صاحب کو, کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ ٹکر لے کے ایسے لوگوں سے اس کی لائیو کوریج کروائی. اس کے بعد جہانگیری صاحب کو سلوٹ ہے, انہوں نے بڑی دلیری دکھائی. محسن اختر کیانی صاحب کو, اور اس طریقے سے صداقت علی خان اور وحید خان صاحب, یہ وہ جج ہیں جنہوں نے جرأت دکھائی ہے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بچے کافی سارے 47 کے قریب بیلز ہو چکی ہیں. آپ کو اب لگتا ہے کہ ریاست کی سنجیدگی ہے, ریاست انڈر پریشر نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی, اور کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ فور گڈ ہو رہا ہے کہ جی اس ملک میں جو انٹالرنس ہے اس سے جان چھڑانی ہے, اس ملک میں جتھے جو ہیں ان کی نہیں چلے گی, ریاست کی ریٹ ہوگی, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے گرفتاری سے لے کر اپنی ضمانت تک؟ جی آپ نظر آنا شروع ہے. اور آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں, یوٹیوب تو جھوٹ نہیں بولتی. میں تو 2017 کے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر جو دھرنے ہوئے اور اس میں ننگی گالیاں سٹیج سے نکالی گئیں اور اسلام کی بدنامی ہوئی, میں تو اس وقت سے بول رہا تھا کہ توہین مذہب کو بنیاد بنا کے بعض اوقات مسلمانوں کے ساتھ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ریاست کو خیال ہے, اور وقتاً فوقتاً میں تو مختلف اوقات میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا رہا کہ وہ لوگ جن کو سپریم کورٹ نے قاتل ڈکلیئر کیا, ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں اور ان مزارات سے آمدن کا ذریعہ بنایا گیا اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اب ریاست کو خیال ہے, اور یقیناً مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے تقریر میں کہا تھا کہ اب یہ ہارڈ اسٹیٹ بنے گی اس اعتبار سے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا, وہ الحمدللہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور ظاہر ہے اس میں ایک پریسیڈنٹ میرے حوالے سے بھی سیٹ ہوا ہے, اور یہ ایک بنیاد بنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جن لوگوں کو یہ بڑی خواہش تھی کہ توہین مذہب کی یہ قوانین جو ہیں وہ پاکستان سے ختم نہ ہو, ان کے لیے میں کہوں گا کہ یہ لوگ خود کچھ حملہ آور ثابت ہوئے ہیں توہین مذہب کے قوانین کے اعتبار سے. ہماری تو ان قوانین کے اوپر اس اعتبار سے ریزرویشن ہے کہ ان میں توبہ کی شک شامل ہونی چاہیے, اور باقی چیزیں بھی ہیں, وہ آج ٹاپک نہیں ہے. کیونکہ آپ پہلے بھی, ایسا نہیں کہ آپ گرفتاری کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ گرفتاری سے پہلے بھی اور اپنے اوپر مقدمے سے پہلے بھی آپ کافی چیزیں کہتے رہے کہ بھئی کسی کا بھی دل چاہے کوئی کاروباری ڈسپیوٹ ہو, کوئی پرسنل مسئلہ ہو, کسی کو بلیک میل کرنا ہو, وہ توہین کے الزام کو استعمال کرتے ہیں. آپ اسٹیپ وائز کافی چیزیں ریکمنڈ کرتے رہے. آپ ظاہر اب ناظرین کے سامنے رکھیے گا, جب آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ ریاست سنجیدہ نظر آتی تو کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مستقبل میں پہلی تو بات ہے, جو میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمام جو اس طرح کی توہین مذہب کی دفعات ہیں ان میں توبہ کی شک شامل کی جائے. دیکھیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 سے 70 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پلانٹ ارتھ کے تینوں سب سے بڑے گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1
शिर्क, नंबर 2 कत्ल नाहक, और नंबर 3 बदकारी। और उसके बाद फरमाया कि अगर कोई इनसे भी तौबा कर ले तो हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। तो शिर्क तो अल्लाह ताला की गुस्ताखी है, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी हो नहीं सकती कि कोई शख्स शिर्क करे। अल्लाह ताला कह रहा है उससे भी कोई तौबा कर ले तो मुआफी है। तो अगर कोई तौहीन रिसालत कर लेता है अनजाने में, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करेगा, तो तौबा की शिक पेश की जाए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है, ये आईनी तरमीम के जरिए 295C दाखिल नहीं हुई है, बल्कि ये सिंपल मेजॉरिटी के जरिए दाखिल हुई है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि 3 दिन का मौका दिया जाएगा उसे तौबा करने का। लेकिन यहाँ पे तो मौका नहीं दिया जाता है, FIR काट के उसको हमेशा के लिए अंदर दाखिल कर दिया जाता है। और फिर जो अवाम के जत्थे जो हैं वो चढ़ दौड़ते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, उनकी फैमिलीज की लाइफ को वनरेबल कर देते हैं। तो इसमें मैंने एक तो ये है कि तौबा की शिक शामिल हो, उसके बाद इस किस्म का कोई केस रिपोर्ट होता है तो पुलिस का काम है कि वो पैनिक ना करे। सबसे पहले तो पूरी वीडियो डिमांड करे और देखे, उसका फोरेंसिक करवाए दूसरे नंबर के ऊपर कि वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, ओरिजिनल है, ये AI की बनी हुई है। ये भी हो जाए तो तीसरे नंबर के ऊपर उस शख्स की जो है वो उलमा के साथ बाकायदा मीटिंग सामने करवाई जाए और वो अपना मुद्दा उनके सामने बयान करे। और अगर वो कहता है कि मेरी जुबान से स्लिप ऑफ टंग हुआ है, सबकते लिसानी हुई है, या मैं ये बात ये नहीं कहना चाह रहा था, ये निकल गई, इसका कॉन्टेक्स्ट ये था और मैं इसके ऊपर रुजू करता हूं, तो वहां पे मामला ठप हो जाना चाहिए। FIR तो कटनी नहीं चाहिए। FIR का मतलब लोग समझते हैं कि इसने जुर्म कर दिया, हालांकि FIR का तो मतलब है फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ना कि ये किसने कर दिया। तो ये स्टेप्स तय किए जाए, उसके बाद ये चारों स्टेप्स जब तय हो जाए तो फिर FIR की तरफ जाना चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूं ये पहले दूसरे स्टेप के ऊपर ही सारी FIR फारिग हो जाएंगी। FIR कभी भी नहीं कटेगी। पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम भी नहीं सोच सकता कि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज अपनी जुबान के ऊपर लेके आए, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता।